ونصلی علی رسول الکریم اما بعد ایک دفعہ حرم شریف سے نکلا مسجد نبوی سے باہر تو دیکھا ایک صاحب ہیں، عربی ہیں، عربی جبے کبے کے ساتھ، اور بڑے اچھے نفیس طبیعت کے مالک اور بہت پرہیزگار پتہ چل رہا تھا۔ وہ آئے ایک ریڈی سے، انہوں نے سارے کپڑے تھے۔ وہ حرم میں یہ ہوتا ہے کہ بیچاری غریب عورتیں جو دیہات کی ہیں، جب بتو ہیں، ان کے گھر والی، ان کی بہنیں وغیرہ جو غریب یا بیوہ وغیرہ، وہ اس طرح کا کاروبار کرتی ہیں کہ بڑے بڑے شاپنگ مال یا بڑی بڑی دکانوں سے کپڑے لے لیے، کھلونے لے لیے، وہ پھر فٹ پاتھ پر لگا لیے۔ اب جیسے حرم سے باہر نکلتے ہیں حاجی عمرے پر آئے ہوئے، مدینہ منورہ میں آئے ہوئے، تو لوگ خریداری کرتے ہیں، ان کی دیہڑی لگ جاتی ہے، ان کا کام چل جاتا ہے، ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک عربی خرید رہا ہے۔ میں نے ساتھی سے پوچھا کہ میں نے کہا کیا اس کو یہ چاہیے؟ وہ تو ایک الگ ٹائپ کا بندہ لگ رہا تھا، اور یہ کپڑے تھوڑے سے کم درجے کے۔ تو اس نے کہا نہیں، خرید اس لیے رہا ہے کہ استعمال بھی کرے گا، خرید اس لیے آئے کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے۔ یہ بیوہ عورت ہے اور سارے اسی طرح کرتا ہے، یہ ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتا ہے، اس کا سارا مال خرید کر پھر بانٹ دیتا ہے، یہ خود استعمال نہیں کرتا۔ اچھا، یہ وطن عزیز میں یہی مثال میں نے دیکھی۔ کراچی میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے جانا ہوا، تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے۔ اچانک انہوں نے کہا گاڑی کو روکو۔ گاڑی روکی تو ایک چھابڑے والا بیچارہ، بہت ہی بوڑھا نحیف اور بڑی عمر کے صاحب، وہ چھابڑا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو فروٹ ہوتے ہیں ایسے داغدار اور تھوڑے سے خراب، گلے سڑے، اس طرح کے فروٹ بیچارے بیچ رہا تھا۔ تو اس کو کہا یہ سارے چھابڑا کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب یہ تو 600 کا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ مجھے سارا دے دو۔ اچھا، وہ چونکہ ساتھ تھا ہمارے، میں نے اس سے پوچھا پیارے کیا آپ یہ کھائیں گے؟ اب مجھے پتا تھا ان کی طبیعت کا بھی، ویسے بھی فروٹ بھی دکھ رہے تھے۔ دوسرے کہا نہیں، کھاؤں گا نہیں، یہ کسی غریب کو آگے چل کر دے دیں گے، لیکن یہ بیچارہ دھوپ پہ سڑ رہا ہے، جل رہا ہے، یہ بچوں میں خوش ہو جائے گا اور دھوپ سے جلنے سے بھی بچ جائے گا، اس کی کوئی دیہڑی بھی بن جائے گی، اس کو خوشی بھی مل جائے گی، اس کا سامان بھی بک جائے گا۔ یہ مثالیں ہم اپنی زندگی میں لاگو نہیں کر سکتے؟ کیا مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ ایسا نہیں کر سکتے؟ کیا 6 مہینوں میں، سال میں بھی ایک دفعہ نہیں کر سکتے؟ کیا زندگی بھر میں بھی یہ ایسی نیکیاں ہیں جو یاد رہتی ہیں، جو اللہ کے نزدیک خالص اللہ کے لیے ہوتی ہیں؟ اس میں کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ بہت مشکل سے ریاکاری کوئی بندہ کر سکے گا، دکھاوا کر سکے گا۔ تو آئیے میں اپنے ہر بھائی، اپنی ہر بہن سے درخواست کرتا ہوں، زندگی میں کسی موڑ پر آپ دیکھیں کوئی عورت چھابڑا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، دکانداری کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ آخری درجے میں عزت بچانے کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ کوئی عورت باہر نہیں نکلتی، کوئی ضعیف نعیف بوڑھا باہر نہیں نکلتا، یہ مجبور ہو کر آخری درجے میں آتے ہیں۔ آئیے بڑے بڑے شاپنگ مال میں ضرور کیجئے، شاپنگ ضرور کیجئے، سامان ضرور خریدیے، لیکن کبھی ان کے دل رکھنے کے لیے ان سے بھی شاپنگ کر لیا کریں، خریداری کر لیا کریں۔ کیا خبر یہ نیکی کی وجہ سے جو آپ خریداری کریں گے، یہی آپ کی زندگی کا یو ٹرن ہو جائے، یہی جہنمی سے جنتی بنا دے، یہی برائی سے اٹھا کر اچھائی پر پہنچا دے، ناکامی کے کھڈے سے نکال کر کامیابی کے اونچے پہاڑ پر پہنچا دے، چوٹی پر پہنچا دے، اور شیطان کی پیروکاری سے نکال کر اللہ کا قرب دلا دے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی، میرے بہنیں، ہر مہینے کم از کم 2 مہینے میں ایک چھوٹی سی نیکی یہ بھی کر لیا کریں، یا کبھی یہ بھی کر لیا کریں، کوئی غریب ہے، کوئی چپس لگا کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کھائیں نہیں، اس سے خرید لیں، پھر اسی کو دے دیں۔ میرے نبی نے ایسا بھی کیا ہے، چیز خریدی ہے، چیز بھی دے دی، پیسے بھی دے دی۔ کیا سنت پر عمل کرنے کے لیے کیا نعوذ باللہ مودی آئے گا؟ کیا بش آئے گا؟ کیا کلنٹن عمل کرے گا؟ میرے عزیز مسلمان بھائی اور بہنیں کریں گے، میرے نبی کے فرمانبردار کریں گے۔ تو آئیے میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو درخواست کرتا ہوں کہ اس نیکی پر کبھی بھی عمل کر لیا کریں، اور خصوصاً آج کل میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ آئیے ہمارے ساتھ چلیے، آپ قربانی ایک دفعہ زندگی میں وقف قربانی کر لیجئے، اور ان لوگوں میں کیجئے جن کا اسلام لانے کا ذریعہ بن جائے، جو اسلام کے لیے مفید بن جائے، جو کلمہ پڑھنے کے لیے ذریعہ بن جائے قربانی، ایسی وقت قربانی بھی کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر کر لیجئے گا، والدین کے نام میں سے کر لیجئے، امت کے لیے کر لیجئے، یقیناً دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کریں گے، پھر پوری امت کو اصالِ ثواب کر دیں، پوری امت کو اجر مل جائے گا، اتنی قربانیوں کا اجر آپ کو مل جائے گا۔ آپ والدین میں سے کسی ایک کے لیے قربانی کریں، نفل قربانی کر دیں، یا اپنے نام کی نفل قربانی کر دیں، اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا دیں، یقیناً پوری امت کے لیے ایک ایک قربانی وہ ہو جائے گی، اتنا اجر آپ کو مل جائے گا۔ تو آئیے ہمارے ساتھ چلیے کہ ہم کئی پسماندہ ترین علاقوں میں، پاکستان کے خصوصاً
تھر ہے، چترال ہے، چولستان ہے، تربت ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، جھگیاں ہیں، تو ہم قربانیاں کرتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں اسلام لانے کا لوگوں کے لیے ذریعہ بن جائے، ہندوؤں کا کلمہ پڑھنا ذریعہ بن جائے، غیر مسلم کو مسلمان ہونا آسان ہو جائے۔ آئیے ہمارے ساتھ دیکھیے، یہ باتیں میڈیا پر اچھالنے کے لیے نہیں ہوتی، نہ میڈیا کو بتایا جاتا ہے، اس لیے میڈیا پھر پیچھے پڑ جاتا ہے ان لوگوں بھی جو کلمہ پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو مسلمان بنانے کے لیے، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور اس طرح کی وقف قربانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنے کی اللہ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کی بہتری میں اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا۔